بھی پاک ہو جائے گی۔ اس لیے الرحمن الرحیم یہ اس کی صفت ہے۔ اس نے کہا میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ اس ذات اقدس سے ہمیں مانگنا چاہیے اور رات دن مانگنا چاہیے۔ اور یہ جو اشرا ابھی شروع ہوا ہے آج سے، یہ تو انتہائی قیمتی اشرا ہے، انتہائی قیمتی اشرا ہے۔ یہ وہ اشرا ہے کہ جس کے باب میں بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ، اپنی لنگی کو مضبوط باندھ لیتے۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اپنی عورتوں سے قربت نہیں کرتے تھے اس آخری اشرے میں، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے۔ جیسے ہماری زبان میں بولتے ہیں کہ کسی کام پر میں نے کمر کس لی، یہ مطلب ہے کہ آخری اشرے میں اپنی عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، دوسرا لفظ فرمایا ویسے نبی علیہ السلام کا معمول اپنے گھر والوں کو جگانے کا نہیں تھا عبادت کے لیے، لیکن خاص طور پر آخری اشرے میں اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے کہ اٹھو اور رات میں عبادت کرو۔ یہ بہت قیمتی اشرا جو ہے، اور اسی میں لیلۃ القدر ہے راجح قول پر۔ اگرچہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر پورے سال میں رہتی ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ پورے رمضان میں رہتی ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ آخری اشرے میں۔ پھر آخری اشرے میں طاق راتوں میں کہا گیا، بعضوں نے کہا کہ جفت میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی 22، 24، 26، 28 میں بھی ہو سکتی ہے۔ اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 جو طاق راتیں ہیں اسی کے اندر کوئی رات ہوا کرتی ہے۔ بہرحال ایک پورے اشرے کو ہم جاگ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی تو شب قدر ہوگی، کوئی نہ کوئی تو رات ہوگی جو ہمیں میسر ہو جائے گی، جو ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ اشرا جو ہے بہت ہی قیمتی ہے۔ اس اشرے کو غفلت میں نہ گزار دینا، اس اشرے کو جو ہے ایران تران میں، غلط باتوں میں، واہیات میں نہ گزار دینا، بلکہ اس اشرے کو اللہ کی عبادت میں گزارنا، رات میں کچھ عبادت کرنا، دن میں قرآن کی تلاوت کرنا۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی کسی جگہ غالباً UK کے اندر ایک بات کہی تھی کہ شب قدر میں جو عبادت ہوتی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1000 مہینے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں، گویا کہ اس عبادت کو 1000 مہینہ کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، 1000 مہینہ، اور 1000 مہینہ قریباً 83 سال ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ شب قدر جس کو نصیب ہو گئی ایک، تو اس کو 83 سال کا ثواب ملا۔ تو اگر چند رمضانوں کی چند شب قدر نصیب ہو گئی تو اس کو اتنا ثواب مل جائے گا جتنا کہ بنی اسرائیل میں 500 سال کے عبادت گزاروں کو ملا تھا۔ تو یہ آخری اشرا عبادت کا ہے۔ اس میں خاص طور پر میں نے کسی جگہ UK میں بھی کہا تھا کہ ان راتوں کے اندر ہم کچھ صدقہ کر دیا کریں روزانہ۔ اللہ جو ہمت دے، طاقت دے، 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے، 50 روپے، جو میسر ہو، ہم روزانہ صدقہ کیا کریں۔ کوئی تو شب قدر ہوگی، اس شب قدر کا صدقہ گویا کہ ثواب رکھے گا کہ ہم نے 83 سال تک 100 روپے دیے، اتنا بڑا ثواب ملے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان راتوں میں کچھ تہجد پڑھ لیا کریں، کچھ نماز پڑھ لیا کریں۔ شب قدر کی جو تہجد ہوگی اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم نے 83 سال تک وہ رکعتیں پڑھی ہے، اس کے برابر اللہ جل شانہ ہم کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کم سے کم آدھا پارہ پڑھ لو، 1 پارہ پڑھ لو، اندر دیکھ کر ہی پڑھ لو۔ شب قدر والا جو پارہ ہوگا، ویسے تو اللہ ہر رات کا ثواب عطا فرمائیں گے، لیکن شب قدر والا جو پارہ ہوگا تو گویا 83 سال تک ہم نے ایک پارہ پڑھا ہے، تو ایک پارے پر 83 سال کے پاروں کا ثواب لینا کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ نصیب فرما دے ہم کو، اللہ نصیب فرما دے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ان اشرے کے اندر خاص طور پر ایک دعا کا تھا، اللہم انک عفو رحیم تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ اللہم انک عفو رحیم، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تحب العفو تو معافی کو پسند کرتا ہے،
فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو بڑا کریم ہے۔ تو اس عشرے کے اندر اس دعا کا اہتمام بھی کیا جائے، یہ جو ہے معافی کی دعا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اتقم من النار، جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہے۔ اللہ اس عشرے کی ایک ایک رات میں لاکھ لاکھ آدمی کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، نجات دیتا ہے، اور شرط یہ ہے کہ ایمان ہو اس کے پاس، بے ایمان نہیں، ایمان ہو اس کے پاس تو اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی اور نجات دیتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ دعا کریں، اے اللہ میرے مرحومین کو بھی تو اس فہرست میں داخل کر دے، اور ہمارے والدین کو، اقارب کو، رشتہ داروں کو، متعلقین کو، ملنے والوں کو اے اللہ تو جہنم سے آزاد کر دے، اور اللہ تو جہاں ان لوگوں کو آزاد کر رہا ہے ہم زندوں کو بھی آزاد کر دے، ہماری بھی نجات ہو جائے جہنم سے۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے جو اب تعالیٰ جل شانہ ہمیں عطا فرمانے والے ہیں۔ بہرحال یہ عشرہ جو شروع ہوا ہے یہ انتہائی مبارک عشرہ ہے۔ اس مبارک عشرے کو غفلت میں گزارنے کے بجائے ہم تمام کو اللہ کی یادوں میں گزارنا چاہیے، رب العالمین کی یادوں میں گزارنا چاہیے۔ جتنی ہو سکے اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق ہمیں جو ہے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان فرمائی کہ میں بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں، اور حدیث شریف میں فرمایا من لا یرحم لا یرحم، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یعنی جو